فصل فی مناقب الخلفاء و صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضائل سے متعلق بیان ہے۔ میں اس میں ایک پوائنٹ پہلے آپ کو لکھا دیتا ہوں، یہ ذہن نشین کر لیں تو آگے کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحابی دو تعریفیں کی گئی ہے صحابہ کی، ایک تعریف وہ ہے جو محدثین کے نزدیک ہے، ایک تعریف وہ ہے جو متکلمین کے نزدیک ہے۔ یعنی علماء مسلمین میں دو طبقے ہوتے ہیں، اور بھی طبقات ہوتے ہیں، یہاں پر اس پر بحث کرنے والے ایک متکلمین، ایک محدثین۔ محدثین کے نزدیک ہر وہ شخص جو اسلام کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی پا لیا ہو حالت اسلام میں، اس کو وہ لوگ صحابی کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مقصد یہ ہے کہ جو حضور سے بات کو، دیکھو محدث ہے وہ، ان کا کام کیا ہے، ان کی ڈیوٹی حدیث ٹرانسمیشن ان کی ذمہ داری ہے، حدیث آگے پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو جو آدمی حضور سے حالت اسلام میں ملاقات کیا، مطلب وہ حدیث روایت کر سکتا ہے، تو جو ڈائریکٹ حضور سے حدیث روایت کرنے کے موقف میں ہے اس کو محدثین صحابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا متکلمین کے نزدیک صحابی اس کو کہتے ہیں، صحابی کا مطلب ساتھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، ان کے مشن میں ساتھ دیے، ان کے سچے ساتھی رہے، ان کے لیے قربانیاں دیے، اور ان کے پاس رہ کر تربیت پائے، ان کی صحبت میں رہے، انہی کو وہ صحابی کہتے ہیں۔ باقی جو حضرات جو ملاقات کیے حالت اسلام میں، وہ ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس پر اتفاق ہے، نہیں، اس میں علماء میں دو طبقے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت والجماعت علماء کی بات کر رہا ہوں میں۔ اہل سنت کے علماء اور مسلمانوں کے علماء میں یہ بات ہے کہ صحابہ ان کو کہیں گے یا صحابہ ان کو کہیں گے۔ ایک بات مسلم ہے اس کے اندر کہ جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچے من سے ساتھ دیے، قربانی دیے، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، ان کی تربیت پائے، اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جو صحابہ کرام کام کیے ہیں، جی، چاہے وہ محدثین کی تعریف میں ہو یا متکلمین کی تعریف میں، فضائل، جو بڑے بڑے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے، وہ ان کے لیے ہے۔ اور جو محدثین کی نظر میں ایز کیا کہتے ہیں، حدیث ٹرانسفر کرنے والے، حدیث آگے بڑھانے والے، حدیث کی اطلاع دینے والے، اور روایت کے اعتبار سے جو بعد کے کیا کہتے ہیں صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ ان کی نظر میں صحابہ ہوتے ہیں، لیکن ان سے وہ مقامات حاصل نہیں ہوتے جو مقامات بدریین کو اور مہاجرین کو اور انصار کو جو مقامات حاصل ہوئے، وہ مقامات ان کو حاصل نہیں ہوتے، وہ اکابر صحابہ کے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک میں بہت تیزی کے ساتھ دو باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو ہے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، پھر آگے ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ یعنی اور یہ دونوں مسلک اہل السنہ والجماعہ کے ہیں، دونوں موقف اہل السنہ والجماعہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی صحابی کے صاحب فضیلت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، لیکن صحابی کون ہے اور کون نہیں ہے اس میں بڑا اختلاف ہے۔ اس کو امام ابن حجر عسقلانی بھی لکھے ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری بھی لکھے ہیں، امام قسطلانی بھی لکھے ہیں، اور علامہ بدر الدین عینی بھی لکھے، سارے ائمہ محدثین اس کے اوپر مباحث لکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 685 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ جی، یہ کافروں سے نہیں ہو رہی تھی گفتگو، یہ دوسرے مسلمانوں سے ہو رہی تھی جو حضور کے پاس ہے، جی، یعنی ان سے گفتگو ہو رہی جو محدثین کی نظر میں صحابی ہے، جو متکلمین کی نظر میں صحابی نہیں ہے، ان سے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے صحابہ کو گالی مت دو، پس اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے گا تو میرے صحابہ کے ایک سیر، سمجھیں، ایک کلو یا آدھا کلو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ گیہوں یا چاول اللہ کی راہ میں 1 یا آدھا کلو خرچ کرتا ہے، اس کو جتنا ثواب حاصل ہوگا، تم لوگ اگر ایک پہاڑ برابر سونا بھی اگر خرچ کر لو گے تو تم کو وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ بات کے لوگوں سے نہیں فرمائے، یعنی آج کی امت سے نہیں فرما رہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے کے مسلمانوں سے فرما رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اب اگر محدثین کے حساب سے دونوں کو کیا کہتے ہیں، اگر دونوں کو صحابی مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فضیلت والے صحابی الگ ہے اور یہ عام صحابی الگ ہے۔
یہ اصل یعنی جو تربیت پائے اور زیادہ وقت رکھے اور حضور کے لیے قربانیاں دیے، ان کا درجہ بعد کے صحابوں سے اتنا زیادہ ہوگا، یہ اس حدیث شریف میں بالکل کلیئر سمجھ میں آتا ہے۔ یا متکلمین کے حساب سے اگر کہیں گے تو یہ عام مسلمانوں سے کہا جا رہا کہ صحابہ کا یہ مقام ہے، صحابہ کا یہ مقام ہے، یہ بات مسلم ہے کہ ان کے برابر کوئی کتنا عمل کر لے ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، امام مسلم نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ بخاری میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، یعنی حدیث کی اسٹارٹ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، بس اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کرے اتنا خرچ کرے، ایسا ایسا، یہ حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے۔